بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، یہ رائز آپ کی طرف سے جو فری امازون پرائیویٹ لیبل اینڈ ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس سیریز بنائی جا رہی ہے، یہ اس میں ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا، اس کو بڑے ڈسپلن طریقے سے ڈسکس کیا گیا کہ امازون کے اوپر امازون کا بزنس کیا ہے، اور ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں ویڈیوز بنائی ہیں کہ کون سی پروڈکٹ لگانی ہے، اکاؤنٹ کریشن سے لے کے دین اس میں جو اس کا ڈفرینٹ بزنس ماڈلز کو ڈسکس کیا، اور پروڈکٹ سورس کرنی اور پروڈکٹ کو ویئر ہاؤس سے منگوانا، چائنا سے منگوانا یا کہیں اس کنٹری سے سورس، وہ سب ہم نے چیک کیا، ڈسکس کیا۔ تو اسی طرح اس سیریز میں یہ ہمارا لاسٹ میں ہم نے جہاں لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ پروڈکٹ ہماری چائنا سے سورس ہو کے اور امازون کے ویئر ہاؤس تک پہنچ جاتی ہے، اور لسٹنگ ہماری کیونکہ اسی دوران کریٹ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اپروول وغیرہ لینا ہے پروڈکٹ، اگر ہمارے کرائٹیریا کے مطابق پروڈکٹ ہوگی تو اس میں ہم لیگل ریکوائرمنٹ کو سمپل ایز پاسبل رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہو جس میں چیکنگ انوالو ہو یا کیمیکل یا کچھ اس طرح کا کہ لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو بیبی پروڈکٹس ہوگی یا اسکن کو ٹچیبل پروڈکٹس ہوگی۔ اسی طرح ہم الیکٹرانکس پروڈکٹس نہیں تھی، مطلب اس طرح ہم نے ساری چیزوں کو بڑی واضح طریقے سے ڈسکس کیا، اور ہم جو لاسٹ لیکچر کے مطابق ہم پروڈکٹ ہماری یو کے یا یو ایس اے کے ویئر ہاؤس تک مطلب پہنچ گئی ہے، اور لسٹنگ کریٹ ہے سیلر سینٹرل میں ہم نے کی ہوئی ہے۔ تو جب بھی ہم امیزون کے اوپر کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو ہمارا کنٹری ہے وہ ڈومین کے ساتھ ٹھیک ہے، اور اس میں آئی پی لیک ڈاٹ نیٹ سے اگر تو پاکستانی ڈیٹیل سے ہیں، اب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ یا چائلڈ اکاؤنٹ ہے دین تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادروائز اگر آپ کے ایڈریسز اور گئے ہیں تو آپ آئی پی لیک سے پہلے اس کو وی پی این یا آئی پی ایڈریس چیک کریں گے، جیسا کہ یہ پاکستان، کیونکہ ہم پاکستان کا سمپل ہے تو اس پہ چیک کیا ہے، تو اس پہ یہ چیک کر کے تو یہ اس طرح کہ پاکستان شو ہو رہا ہے، دیٹس اوکے۔ تو اس میں ہم چیزیں دیکھیں گے کہ اب اس پہ کیا کیا جائے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا۔ تو نیکسٹ اس میں ہم پی پروڈکٹ کو لائیو کر دیا، لیکن چیز یہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ایک ہے پروڈکٹ کو لانچ کرنا، بڑے واضح ایک ٹرمینالوجی یوزیج، پروڈکٹ کو امیزون کے اوپر لانچ کیا گیا ہے، اور دوسرا ہے پروڈکٹ کو رینک کرنا۔ چھوٹے موٹے اسٹیپ اس میں انوالو ہوں گے، ان کو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ پروڈکٹ کو لانچ کرنا، دیکھیں پروڈکٹ کوئی بھی ہو، چاہے مطلب کچھ بھی ہو، امیزون کے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے، یا مطلب اس کو کیسے سیل کرنا ہے عام بندوں کو تو کسی کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا پروڈکٹ ہے یا کیا ہے، اس کو کیسے خریدنا ہے، یا جو بائر کی مطلب اگر دیکھتے ہیں اسے کیا پتا۔ تو امیزون کے اوپر بھی نئی پروڈکٹ ہوگی، نیا اکاؤنٹ ہوگا تو وہ تو کہیں 50ویں 100ویں پیج کے اوپر مطلب کہیں آگے بڑھی ہوگی اس کی، یا چلیں 30ویں پیج پہ بھی آ جائے، لیکن عام بائر تو اتنے پیجز تک جاتا ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر عام بائر جائے گا تو اب پہلے پیج کیا پہلی 2 لسٹوں سے اس نے، کیونکہ ریویو زیادہ ہوں گے، امیزون کا بائی باکس اس کے پاس آیا ہوا ہوگا تو وہ وہیں سے بائی کر لے گا۔ تو بہت کوئی مطلب پروڈکٹ اس کو کرتے دوسرے پیج تک میکسیمم جائے گا، بہت کوئی ویلا ہوگا تو چسکا مسکا لینے کے لیے تیسرے چوتھے پیج پہ چلا جائے گا، تو میں بھی ایک بات ہے، لیکن عموماً جو نارمل ہے وہ تقریباً پہلے 1 2 3 پیجوں پر ہی پروڈکٹ کو بائی کر لیتا ہے۔ لیکن آپ کی پروڈکٹ نہیں ہے، نیو اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر ویوز نہیں ہے، وہ تو کہیں 30ویں یا 50ویں پیج کے اوپر پڑی ہوئی ہوگی، تو اس کا تو آپ کیسے اس کو کرنا ہے کہ یہ کیسے اس پہ سیلز لانی ہے، یا باہر تک وہ شو ہوگی تو پھر ہی اس کی مطلب آرڈر آئیں گے۔ تو یہاں پر پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے بعد اس میں 2 سٹیپ آتے ہیں، پی پی سی
पे पर क्लिक यानी अमेज़न PPC, जिसे हम पेड मार्केटिंग कह लें या अमेज़न को पैसे देते हैं कि कोई कस्टमर अगर प्रोडक्ट को सर्च करता है तो ये अब इन कीवर्ड्स के ऊपर हमारे प्रोडक्ट को शो करो, इसे PPC कहा जाता है। इसी तरह अगर हम एक दूसरा मॉडल यूज किया जाता है SFB, मतलब हम आर्टिफिशियल तरीके से ये अरेंज किए जाते हैं या इसमें लिस्टिंग प्रोमोटर ग्रुप्स हैं, फीवर्स, उनसे हायर किया जाता है, तो वो हमारा प्रोडक्ट हमारी बाय नेम बाय करते हैं, सर्च करते हैं, देन बाय करते हैं, तो उसका फिर आर्टिफिशियल तरीके से हम अच्छा रिव्यू लेते हैं। लाजमन नहीं कि 5 ही लें, मतलब एक अच्छा होनेस्ट रिव्यू इस तरह से हम जनरेट किए जाते हैं, और जो सर्च और बाय वेलोसिटी है वो भी इससे क्रिएट की जाती है, क्योंकि अमेज़न का एल्गोरिथम जो है वो इन इटसेल्फ बहुत ऑर्गेनाइज है। तो जैसे जैसे उसकी सेल्स आएंगी, सेल्स वेलोसिटी बढ़ेगी, रैंकिंग बढ़ेगी, रिव्यूज़ बढ़ेंगे, तो अमेज़न ऑटोमेटिकली उसको पेज कम करता करता उसको पहले पेज पे ले आएगा। तो हम कहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट कंपटीटर्स के साथ रैंक कर गई है, इससे कहेंगे ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर रैंक हो गई है। तो इसी तरह ये SFB भी की जाती है, और PPC। इसमें हम अगर PPC जो फर्स्ट और एक सिस्टम जो अमेज़न के सिस्टम में बिल्ड किया हुआ है उसको हम डिस्कस करें, तो उसमें PPC पे पर क्लिक, मतलब जब कोई अमेज़न अगर किसी को कीवर्ड या प्रोडक्ट हमारी शो करता है, अगर हम अभी भी ऊपर जाए नई प्रोडक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे पहली कुछ प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, तो वो बेसिकली वही प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ऐड चल रहा है। तो हम प्रोडक्ट को उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स जो हमने सोर्सिंग के दौरान कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई थी कि प्रोडक्ट कीवर्ड्स थे, उन कीवर्ड्स के ऊपर हम अमेज़न को बिड देंगे, जो हाईएस्ट बिड आएगी उसके मुताबिक वो एक सिस्टम है अमेज़न का, तो उसको ऐड लगेंगे। तो उसमें आप बहुत सी वो देखें, इसमें भी फिर अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं, जी हम यहाँ एक माइंड सेट है जी हमने प्रोडक्ट लगा दी और लिस्ट कर दी, तस्वीरें लगा दी और अमेज़न को 50-100 पाउंड लगाएंगे और ऑर्डर आ जाएंगे और लिस्टिंग जो क्लिक है, लेकिन अक्सर का ऐसे नहीं होता। तो ये कहेंगे जी अमेज़न का PPC सही नहीं है या मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आई है। इसमें बहुत सी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिसमें पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारी कीवर्ड सोर्सिंग थी वहाँ से बात शुरू होगी कि कीवर्ड जो हमने वो वर्क हमने ठीक किया, उसके बाद क्या प्रोडक्ट हमारी इतनी मतलब अच्छी है, उस पर ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, तो ये सारा कुछ जहन में रखते हुए हमने देखना है कि उसका क्या सर्च वॉल्यूम है। ये ना हो कि प्रोडक्ट को ऐसे हमने देख लिया कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है। इस प्रोडक्ट का कंपटीशन हाई है, पक्का है कि उस पे PPC का रिजल्ट बिल्कुल ना होने जैसा आएगा। और दूसरी बात ये है कि PPC करना भी बहुत ज़रूरी है। नए प्रोडक्ट के ऊपर PPC के बगैर हम नहीं ऑर्डर ला सकते। इसको मतलब कहीं राइट डाउन कर लें, ये एक पक्की लिखी बात है कि हाँ, अनलेस के कोई आपकी बहुत सोर्सिंग में कोई प्रोडक्ट ऐसी मिल गई है कि जो मतलब बड़ी लोग उसे बाय करना चाह रहे हैं और मतलब ट्रेंडिंग है या व्हाट्सएवर, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन नॉर्मल जो प्रोडक्ट है जिसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं या न्यू न्यू ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जब हम जाते हैं, तो जो हमारी नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती हैं तो उनके ऊपर हमें थोड़ी सी मेहनत इन सेंस करनी जाती है, वो दिखती अच्छी हो और उसकी प्राइस बहुत ही रीज़नेबल हो, यानी कि कस्टमर की पहुंच में हो, कस्टमर उसे बाय कर ले। अब ये नहीं हो सकता कि नॉर्मल आप प्रोडक्ट है और उसकी आप प्राइस ही 50 मतलब 80 पाउंड लगा दें या डॉलर,
تو مطلب ایک نارمل بائنگ پاور جو ہے نا وہ 5 سے لے کے 30 35 40 پاؤنڈ یا ڈالرز تک کی جو رینج ہے کہ نارمل پرسنس کی رینج ہے. یہ اس میں جو پروڈکٹ کیٹیگری فال کرتی ہے وہ زیادہ بائیبل پروڈکٹس ہوتی ہیں. لوگ ان کو اگین اینڈ اگین بائی کرتے ہیں. تو اسی طرح پھر پی پی سی میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر رزلٹ صحیح نہیں آتا پھر ہم دوسری چیزیں اس میں چیک کرتے ہیں، جیسا کہ پروڈکٹ کی فوٹو شوٹ کیسا ہوا ہے. اب بہت سے لوگ ہیں جی وہ مطلب عام کیمرہ یا موبائل کے کیمرے سے جی پروڈکٹ کی فوٹوگرافس کر لیے اور جناب میرے پاس بڑا لیٹسٹ فون ہے اور جناب بڑا میں فوٹوگرافر ہوں جناب، فوٹو خود ہی پروڈکٹ کا. یہ جو پروفیشنل اس میں ایس سی او کے حوالے سے جو فوٹوگرافی کی جائے گی اس میں اس کے ڈیفرنٹ اینگل سے فوٹوگرافس لیے جائیں گے، اس میں پروفیشنل فوٹو ایڈیٹنگ ہوگی، اس کی جو خصوصیات ہیں، جو اس میں کچھ پروڈکٹ کی کوالٹیز ہیں ان کو واضح کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ اس کو کسی پروفیشنل بندہ جب تیار کرے گا تو اس کے رزلٹ میں، اور ایک نارمل آپ نے گھر میں بیٹھ کے یا کہیں مطلب ایک پکچر لی ہے، کوئی اس پہ لائٹنگ نہیں ہے اور اس کو کراپ بھی نہیں کیا گیا بعد میں، تو وہ رزلٹ نہیں آئیں گی. اسی طرح جو لسٹنگ بنانا ہے اس کے لیے ہم جو ہے کی ورڈ کی ریسرچ، تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم بہتر ریکمینڈڈ ہے کہ ہم پروفیشنل جو ہیں فیلڈ کے بندے ان کو ہائر کیا جائے. ان کو $20-40 یا جو بھی اویلیبل چیز رینج کے حساب سے اس کو چیک کیا جائے. اور اس میں بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ fiverr.com ہے. یا اپ ورک سے ہم جو فری لانسر ہیں کسی کو ہائر کر کے کنٹینٹ رائٹنگ اور بلیٹس پوائنٹ اور یہ سارا کچھ، کیونکہ آن لائن شاپنگ میں یا ویسے بھی شاپنگ میں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. اگر پروڈکٹ کی فوٹوز اچھے نہیں آئیں گے، اس کی ڈسکرپشن اچھی نہیں ہوگی، وہ کیچی نہیں ہوگی، کسٹمر اس کو دیکھے، اس کے پوائنٹس کو پڑھے، اگر اس کے مائنڈ میں وہ کلک ہی نہ کرے تو آپ کی پی پی سی ضائع چلے گی. کیونکہ امیزون کسی کو آپ کی لسٹ پروڈکٹ سامنے لا سکتا ہے لیکن وہ کسی کو زبردستی پش نہیں کر سکتا کہ آپ یہ پروڈکٹ لیں ہی لیں. لیکن آپ پی پی سی کے پیسے آپ کے چلے گئے، لیکن اگر اس کے پوائنٹس اچھے نہیں تھے، اس کی کوئی کوالٹی ایسی نہیں اچھی یا ریویوز نہیں اچھے یا کچھ بھی اس میں پرابلم ہے تو پی پی سی کے پیسے ضائع ہو گئے. عموماً یہ کنسیپٹ چلتا ہے ہم پاکستانی مطلب یا ویسے بھی کہ جی بس پروڈکٹ لانچ کی اور پی پی سی میں ہم 100-200 لگائیں گے اور مطلب پہلے پیج پہ آ جائے گی. Amazon ان اٹ سیلف جو اس کا کمپیوٹرائز الگورتھم چلتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں اس میں جو امپریشنز ہوتے ہیں، جو اس میں بیک اینڈ پہ آپ کے ٹولز آتے ہیں ان کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں. اب تو ایون امیزون نے سوشل پلیٹ فارمز جو ہیں جس طرح فیس بک، گوگل اور واٹس ایپ ان کو بھی انٹیگریٹ اپنے ساتھ کر دیا ہے کہ ان کے اوپر بھی آپ اپنے جو ایڈز ہیں ان کو مانیٹر کریں اور دیکھیں کہ آپ کا کون سا ایڈ اور کون سا کی ورڈ کام کر رہا ہے یا نہیں صحیح کر رہا. تو اسی طرح مطلب یہ پی پی سی بہت ہی مطلب اس میں ایکسپیرینس اور پریکٹس کی ضرورت ہے. جیسے جیسے ہم اس میں مزید پروڈکٹس لگاتے جائیں گے اور پریکٹس کرتے جائیں گے، کی ورڈز چینج کرنے پڑیں گے تو اس حساب سے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ پریکٹس ہے، اس کے ساتھ کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی فکس فارمولا نہیں ہے. کی ورڈ چینج کرنے پڑیں گے، دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سی، اگر تو رزلٹ اچھے آ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم انیوا پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں، پی پی سی چل رہی ہے اور اس کا ریٹرن نہیں کچھ آ رہا. تو یہ بڑی ان سب چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ پرائس جو پروڈکٹ کی ہے شروع میں ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے ہر چیز کے ساتھ پروڈکٹ کی جو پرائس ہے وہ کمپٹیٹر کی پرائس سے لو ہو. اگر کمپٹیٹر کی پرائس 5 ہے، بے شک 1 سینٹ ہی کیوں نہ لو ہو، امیزون اس پرائس کو سٹیپ بائی سٹیپ شو کرے گا کہ ایک پروڈکٹ 5 کی ہے دوسری، انلیس اس کی کیٹیگری چینج نہ ہو. تو یہ پرائسز کو افورڈیبلٹی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی پرائز افورڈیبلٹی کے ساتھ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہم نے چیک کرنی ہے پی پی سی کو چیک کرنے کے دوران کہ کہاں سے کوئی ویک پوائنٹ ہے کہ ہمیں پی پی سی کے رزلٹ اچھے نہیں آ رہے. تو پروڈکٹ اچھی ہو،
اس کی فوٹوگرافی اچھے طریقے سے ہو، اس کی جو ڈسکرپشن ہے، ہیڈنگ ہے، جو اس کے بلٹ پوائنٹس ہیں وہ نہایت اچھے طریقے سے تیار کیے گئے ہوں، پھر اس کی پی پی سی کو رن کریں، ریزلٹس دیکھیں، اگر اچھے ہیں ویل اینڈ گڈ، وہ رینک ہو رہی ہے، آرڈر آ رہے ہیں، سیل ویلاسٹی بڑھ رہی ہے، ویل اینڈ گڈ، بات سمجھ آتی ہے، اچھی بات ہے۔ اگر آپ بجٹ لگائی جا رہے ہیں، اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا، تو آپ کو ساری چیزیں پھر دیکھنی پڑیں گی کہ پروڈکٹ کا کیا کیا ہے، اس میں کمپٹیٹر کون کون ہے، کمپٹیٹر کو آیا کمپٹیٹر سیلز لا رہے ہیں، برانڈ ڈومینیشن نہیں ہے، امازون خود نہیں ہے، تو یہ ساری چیزوں کو اگین چیک کیا جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ جی ہم اس کورس کو تقریباً میجرز کو ڈسکس کر لیا ہے، ایک دو لیکچرز اور ہوں گے جس میں ہم اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ رائز اپ کی طرف سے یہ لرننگ سیریز جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے کمپیوٹر کورسز اینڈ لرننگ اسٹاف وہ بھی بہت جلدی تیار ہو رہا ہے اور وہ بھی لایا جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آپ کو لرننگ کی ضرورت ہے یا کوئی ایسی سپورٹ جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں گائیڈ کی جائیں، تو آپ رائز اپ کا جو کورس ہے فری میں بھی الحمدللہ ہم نے کافی ڈیٹیل چیزیں کو ڈسکس کی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ڈیٹیل لرننگ کرنی ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہمارا پرو کورس ہے، آپ رائز اپ کو جوائن کریں، ہم ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کریں، تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ۔